ارے میں 3 کام یہاں سے لے کر جانے والا ہوں جس میں سب سے پہلا کام یہی ہے اللہ سے محبت. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے اور پیار سے بولے کہ انشاءاللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور صحیح میں بتاؤ جو اللہ کو پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا کہ نہیں بنا لیتا؟ ایک جوان, بولو کون؟ ایک جوان, رات کا سناٹا ہے, ایک جوان, سننا واقعہ سننا, بعد میں آتا ہوں یہ کون جوان ہے. ایک جوان ہے, رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے, اندھیرا. وہ زمانے میں یہ سب لائٹ اور بلب اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی. ایک جوان رات کو جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بتیاں ہوتی تھی راستے میں. ایک جوان, اور کیوں جا رہا ہے معلوم؟ رات کو شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے, دارو کے اڈے پہ جا رہا ہے, جس کو ہم بار کہتے ہیں, یا ناچنے نچوانے کے واسطے جا رہا. اور جوان کا کام ہی یہ ہے کہ دن بھر کمانا اور رات کو وہاں جا کے دارو وارو پی لینا. تو وہ جوان جا رہا ہے, معلوم ہے وہ جوان جا رہا ہے, اسے راستے میں ایک نالی نظر آئی. بیٹے ہم کو بھی راستے میں کبھی کبھی نالی نظر آتی ہے. تو راستے میں ایک نالی نظر آئی جس میں پانی بہ رہا تھا. اس کے بازو میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا اور اس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی وہ جوان شراب کے اڈے کی طرف جا رہا ہے, رات کو تھوڑی سی بتی جل رہی ہے اور وہاں پہ نالی کے کنارے ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جوان کھڑے ہو کر دیکھتا ہے یہ تو میرے اللہ کا نام ہے, میرے محمد کا نام ہے, بولو صلی اللہ. لیکن وہ جوان رائٹ میں دیکھتا ہے ادھر, پھر ادھر دیکھتا ہے, کوئی نہیں, رات کا سناٹا ہے. تھوڑا آگے دیکھتا ہے, ارے ہے کوئی بھائی ہے, کوئی آواز نہیں. پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, کوئی نہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جوان کو چمڑے کا ٹکڑا اٹھانا ہے لیکن وہ خود ناپاک ہے. ارے بولو, وہ خود غسل کیا نہیں, ناپاک ہے. سوچا کہ ہے تو اللہ کا نام, محمد کا نام, اور میں تو دارو پینے جا رہا ہوں, وہاں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ جو چمڑے کا ٹکڑا ہے اس پر تو اللہ کا نام ہے, میرے مصطفیٰ کا نام ہے, یہ میرے ہاتھ تو نہ. وہ بہت دیر تک انتظار کرتا, کوئی ملے تو اس کو کہوں کہ بھائی میں تو ناپاک ہوں, تو پاک ہے, کم سے کم یہ چمڑے کا ٹکڑا تو اٹھا لے. لیکن بہت دیر تک کوئی آ نہیں رہا ہے اور اس کو جانا ہے شراب پینے, دارو پینے کے واسطے جانا ہے جوان کو. آخر میں کیا کیا, یاد آیا کہ میرے پاس ایک رومال ہے, وہ تو پاک ہے. اس نے وہ رومال کو نکالا اور آہستہ سے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو رومال میں رکھا. پاک رومال میں کیا رکھا؟ چمڑے کا ٹکڑا جس پر بولو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا بھی نام ہے, محمد کا بھی نام ہے. بس اس جوان نے اس کو اچھے طریقے سے, اور اب دارو کھانے کی طرف نہیں جا رہا, سوچ رہا پہلے اس کو اچھی جگہ پہ رکھو, تو مسجد کی طرف جا رہا. رات کا سناٹا, مسجد کے پاس جا کر زور سے پکارنے لگا, او امام صاحب, او امام صاحب, دیکھو رات کا وقت ہے, تم سوئے ہوں گے, لیکن ذرا آ جاؤ, ایک بہت ضروری کام ہے, اور بہت ضروری کام اور تم ہی کرو گے, میں وہ کام نہیں کر سکتا. اب امام صاحب رات کے سناٹے میں اٹھ کے آئے, بولے کیا ہوا بھائی؟ رات کے سناٹے میں جوان کائے کو چلاتا؟ تو کہا دیکھو میں ناپاک ہوں, میرا بدن پاک نہیں ہے, یہ کپڑا لیکن پاک ہے, مجھے نالی کے کنارے یہ چمڑے کا ٹکڑا ملا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ اللہ کے ولی ہے, آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہو, آپ اس کو کوئی پاک جگہ پر رکھ دینا تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. امام صاحب نے وہ لیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ جوان تو چلا دارو کھانے میں گئے, دارو کھانے میں جا کے دارو پینے میں مست ہو گئے. یہاں امام صاحب نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو اچھی جگہ رکھا اور رات کا وقت تھا, امام سب سو گئے. رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ امام صاحب کے خواب میں اللہ کے رسول کہا او جوان کے پاس جاؤ, جاؤ جوان کے پاس جاؤ, آج اس نے اللہ کے نام کی عزت کی ہے, مصطفیٰ کے نام کی عزت کی ہے, ہم انہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے, ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے. جاؤ اسے جاؤ, وہ دارو کھانے میں مست ہے, وہ شراب پی کے مست ہے, لیکن پیار محبت سے اس کو لے کر آؤ. وہ یہاں آئیں گے, اللہ کے گھر میں پاؤں رکھیں گے, اس سے پہلے ہم اس کے دل کو بنا دیں گے. بولو سبحان اللہ. وہ امام صاحب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, جیسا خواب مکمل ہوا امام صاحب نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور سیدھے گئے. اب وہ دارو کھانے کی طرف گئے. اور جب دارو پینے والوں نے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے, اور وہ بھی مسجد کے امام صاحب آ رہے, اور وہ بھی لمبا جبہ پہن کے امام صاحب آ رہے, ارے وہ امام ہے جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں, یہ خطبہ دیتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں. تو سب دارو پینے والے آپس میں کہنے لگے ارے امام صاحب دارو کھانے میں, ارے امام صاحب. سب لوگ کہہ رہے او امام صاحب رکو, او امام صاحب رکو, یہ دارو کھانا, یہ شراب کھانا ہے. امام صاحب نے کہا مجھے وہ جوان کو ڈھونڈنا ہے. کہا
देखा तो बिल्कुल बीचों बीच वो जवान अपने नशे में मस्त है। इमाम साहब गए, उस पर कुछ पानी डाले और हिलाकर कहा, मैं बुलाने नहीं आया हूं, मुस्तफा ने तुम्हें दावत दी है। बोलो सुभान अल्लाह। बस कहना था कि वो जवान ने आंख खोला, आंख खोल कर कहा, मेरा नाम लेके बुलाया है, थोड़े होश में थोड़ी बेहोशी में, मेरा नाम लेके बुलाया है। कहा सिर्फ नाम लेके नहीं, तुम्हारा चेहरा भी ख्वाब में बताया है। सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा, कहा मेरा दारू पीने वाले का चेहरा, मेरा, मैं तो नापाक हूं, मेरा बदन नापाक है, मेरा चेहरा नापाक है, मैं नापा। कहा तुम्हारा नाम भी लिया, तुम्हारा चेहरा भी बताया, तो क्या कहा, मालूम, ले जाओ इमाम साहब, अब जहां ले जाना हो ले जाओ। इमाम साहब ले गए, मस्जिद में जाने से पहले गुस्ल करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और फिर मस्जिद में जैसे कदम रखा, अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि आज किताबों में हम जहां बड़े बड़े अल्लाह के वलियों का नाम लेते हैं, वहां इनका भी नाम आता है, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो क्या नाम है, हजरत बिश्र हाफी। आप जहां अल्लाह के वलियों के नाम लिखोगे, जहां पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम देखोगे, जहां अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम देखोगे, जहां ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम देखोगे, जहां बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का नाम देखोगे, जहां ख्वाजा शमसुद्दीन का नाम देखोगे, जहां आप हजरत जुनैद बगदादी का नाम देखोगे, वहीं पर आपको बड़े हुरूफ से हजरत बिश्र का नाम मिलेगा। और आपको ताज्जुब होगा, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम, इमाम अहमद इब्ने हंबल, जब उनको बैयत होना था, जब उनको किसी को अपना शेख बनाना था, किसी को अपना पीर बनाना था, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते, मैंने ख्वाब में नबी को देखा, नबी ने कहा, फरमाया अहमद इब्ने हंबल, अगर किसी को पीर बनाना है, जाओ बिश्र हाफी को अपना पीर बना लो। इमाम अहमद इब्ने हंबल इनके हाथ पर बैयत हो गए। मेरे प्यारो सोचो, किसके नाम की कदर की थी? नमाजें पढ़ी थी? अरे बोलो ना, नमाज पढ़ी थी? मोहब्बत किसके साथ थी? दारू पीने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह और मोहम्मद के नाम की अजमत ने पूरी जिंदगी को बदल दिया। तो आज मेरे प्यारों, हम भी यहाँ रात में अगर ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो बोलो, तैयार हो इंशाअल्लाह। हाँ, जरा प्यार मोहब्बत से बोलो ना, तैयार हो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाए। अच्छा, अब अल्लाह की मोहब्बत के लिए क्या करने का? अल्लाह से भी मोहब्बत करना जरूरी है। हाँ बोलो ना। बहुत ठंडे बैठे, 12 बजे खत्म करने को बोला, अरे ऐसे बैठे रहेंगे। आप लोगों का भी कल निकाह है? नहीं, आप लोगों की तो शादी नहीं ना कल। वो अरबाज अगर कहाँ होगा मेरे को नहीं मालूम, कहाँ होगा, मुलाकात तो हुई नहीं है। हमारे सईद भाई का बेटा जहां भी होगा, अल्लाह सुखी रखे। हाँ, कल से वो भी पाबंद हो जाएगा। निकाह का बंधन बड़ा अजीब व गरीब होता है, लेकिन खैर हमको अल्लाह से मोहब्बत करना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं, साथ में बोलो ना, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। कौन कौन करेगा? जरा हाथ ऊपर करे। चलो मैं पहले 2 बातें कर लूं शकील भाई, फिर अपने पॉइंट पर आ जाऊं। हाँ ठीक है ना? नाराज तो नहीं ना? हाँ या ना? नाराज तो नहीं ना? कोई हाँ बोला, मैं घबराया। नाराज तो नहीं ना? अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए कौन कौन तैयार? दोनों हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। अरब बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए भी दोनों हाथ ऊपर करें। और साथ में बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हाथ नीचे रखो। मेरे को पूरा यकीन है सब लोग नबी से मोहब्बत करते हैं। अरे कौन मुसलमान होगा जो मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करता होगा? हाँ? लेकिन आज एक हदीस सुना दो आपको। हाँ हाँ, आप नाम सुनोगे तो आपको बड़ा अजब लगेगा, क्योंकि वो देहात के रहने वाले एक सहाबी, उनका नाम है जुल खुवैसरा। हमारे यहाँ ऐसा नाम होगा ही नहीं किसी का। क्या नाम बोलो? जुल खुवैसरा। और देहात के रहने वाले, उस वक्त देहात में ऐसे नाम हुआ करते थे। और देहात यानी बद्दू, आराबी, ओ मालूम नहीं कहां दूर से वो पगड़ वगड़ बांध के, लंबा उम्बा जुब्बा उब्बा पहन के, अपने ऊंट पे बैठ के अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुनना, बराबर सुनना आए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी है, बोलो सुभान अल्लाह। और कौन आ रहे? वो अपने ऊंट पे, वो गांव वाले, देहात वाले,
نام آپ کو ابھی تک زبان پر آیا نہیں ہوگا، ذوالخویسرہ، وہ آئے، اپنے اونٹ کو وہاں باندھا، جہاں بھی پارکنگ میں رکھنا تھا اونٹ کو رکھا، اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کر کے آئے۔ وہ بڑا پگڑ وگڑ وہ باندھا تھا، اور گاؤں کے رہنے والے بڑا عجب ہوتے، بولے وہ عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا، عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں عجب ہوتے۔ وہ گاؤں کا پگڑ وگڑ باندھے آئے اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ سیدھا سوال، یہ بھی نہیں کہ آپ کیسے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، سیدھا سوال، متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا پورا مجمع میرے کو بولو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی۔ بھائی قیامت آئے گی، حسن بھائی نہیں آئیں گے؟ آ جاؤ بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتا چلے کہ قیامت آئے گی۔ میرے ساتھ میں پڑھو، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پورا مجمع بولے قیامت، آواز سے بولو، پورا مجمع بولو قیامت۔ چلو قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی؟ ارے بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ 9واں پارہ دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ نے صاف جواب دیا، قیامت کا علم کسی کے پاس، ساتھ میں بولو کسی کے پاس۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض۔ بہت سے لوگ آئے اور آ کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے، پھر نام بول رہا ہوں، ذوالخویسرہ آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت۔ ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم، ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لها، قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو۔ کیا تیاری کی؟ تیاری کیا کی؟ اور بہت صحیح بات ہے، بھائی قیامت کب آئے گی، اس کو آنا ہوگا تب آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا، او ذوالخویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو، یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے تیاری؟ تو وہ گاؤں کے تھے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو۔ بھائی تیاری نہیں کی ہے تو جاؤ اور تیاری۔ تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ، کہا اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بولو سبحان۔ ایک تیاری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ تم پر تن من دھن سب قربان، میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس سننا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے، بیٹھو اور سن لو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، پورا مجمع بولے گا، جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہم اسی کے۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہا قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
तबारक व तआला ने फैसला कर लिया, दुनिया में जिसकी मानोगे, जिससे मोहब्बत करोगे, कयामत में हम उसी के साथ होंगे। तो चलो मैंने दो बातें कही, एक अल्लाह से मोहब्बत करना, नंबर 2 साथ में मुस्तफा से, और उसके लिए क्या है, जिससे दुनिया में मोहब्बत करेंगे कयामत में। तो हम लोग अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं? अरे हाँ बोलो ना, ऐसा लगता सबका निकाह पड़वा। अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं ना, तो कल कयामत में किसके साथ? सही बोलो ना भाई, कयामत में अल्लाह रसूल के साथ होंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। और अल्लाह रसूल से मोहब्बत, मेरे प्यारों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत पता कैसा चले कि हम लोग अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। और आपको बताऊं, हमारे नबी तो ऐसे प्यारे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी तो ऐसे प्यारे हैं, ऐसे प्यारे हैं कि अगर मोहब्बत करना हो तो कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। अरे बोलो ना, कोई लंबा चौड़ा काम, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, नबी से मोहब्बत करना है। मेरे प्यारों में आ रहा हूं, एक मोहब्बत का मैं आपको मिसाल बताऊं। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, ओ मेरा उम्मती, रोजाना 100 मर्तबा मुझ पे दरूद पढ़ ले। क्या फरमाया? रोजाना। अच्छा, 100 मर्तबा पढ़ने में कितनी देर लगेगी? देखो मैं आपको बताता हूं, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मर्तबा हो गया? ऐसा 100 मर्तबा पढ़ो, 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगी। कौन कौन तैयार है? रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं जरा दोनों हाथ ऊपर करो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? और बहुत आसान कर दिया, सिर्फ सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु। और हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती, मेरा उम्मती रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया, मर्द हो या औरत हो, हमारे दोस्तों हो या हमारी माँ बहनें हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले। तू 100 मर्तबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। अरे कोई एक रहमत देता है तो रात का खाना मिल जाता है। ये हसन भाई मेरे को कहाँ ले गया भाई? ऐसा लगा श्रीलंका लेके गया खाने के लिए। कहाँ खाना, कहाँ मजमा। हाँ, तेरे सब नखरे बर्दाश्त करता हूँ इसलिए कि तू जापान का हदिया मेरे को देगा। मैंने आज तक जापान का पैसा देखा नहीं है भाई। खाली एक बता, दूर से ऐसा बता देना टोक्यो। तो एक रहमत आती तो हमको पूरे दिन का खाना मिलता है। 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले पर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कितनी रहमतें नाजिल करेंगे? 1000। साथ में बोलो ना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले। 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है। हमारे नबी फरमाते रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल करेगा। आगे चलो, हमारे नबी ने फरमाया 100 मर्तबा, कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा। बोलो कल कयामत का दिन होगा। हमारे नबी फरमाते तेरी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले, तेरी पेशानी पर लिखा होगा जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। और सुनो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मर्तबा एवरी डे 100 टाइम्स 100 मर्तबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते कयामत के दिन आएगा, तेरी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह फरमाते मैं फैसला कर लूंगा, तू पैदा भी हुआ ईमान के साथ, जिंदगी गुजारा भी ईमान के साथ, और तू मौत में भी गया ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? कयामत में एक हौज लगेगा, हौज, उसका नाम है हौज कौसर। बोलो क्या नाम है? वो हौज हमारे नबी का होगा। बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने आकर पूछा मेरे नबी वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया अब यद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? दूध से ज्यादा। फिर हमारे नबी ने फरमाया अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान। और अबरद मिनल सल्ज, हमारे नबी ने फरमाया बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। दूध से ज्यादा सफेद पानी, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। और हमारे नबी ने फरमाया कोई एक कतरा, सिर्फ एक कतरा, एक घूंट अगर कोई उसमें से पी लेगा
कभी भी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी पिएगा तो शौक से पिएगा, प्यासा होने की वजह से नहीं पिएगा। तो हमारे नबी को पूछा ये हौज़े कौसर पर आप कहां होंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हौज़े कौसर फैला होगा, कहां से कहां तक होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते मैं बीच में खड़ा रहूंगा, मेरे दाईं तरफ हजरत अबू बकर होंगे, बाईं तरफ हजरत उमर होंगे, सामने उस्मान होंगे, वहां अली होंगे, और रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला आएगा, मैं अपने हाथों से कौसर का पानी पिला दूंगा। अब तो पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह। तो मेरा पहली बात थी अल्लाह से, दूसरी बात नबी से, ये मोहब्बत के लिए हमको क्या करना है। टाइम बहुत हो रहा है, शादी पे भी बात करना है शादी पे बात। क्यों तुम तो ऐसे ऐसे कर दो, तुम्हारी है, दूसरी की सोचना भी नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ये हमारी बीवी भी है ना, हम जब अपनी बीवी के सामने बोलेंगे ना मेरे को दूसरी करना है, आ जाओ 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 करो, ऐसा लगता परमिशन दे रही है। और अगर थोड़ी हिम्मत करो, वो बोलते ना, वो एक था शकील भाई, कोई होगा किसके जैसा, बोलो यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है भाई, कोई एक था पठान वठान होगा, बड़ा दमदार एकदम जबरदस्त होगा। उसने क्या किया मालूम है, शादी का पैगाम, निकाह भी हो गए, बोलो शादी भी हो गया, अब घर में लेकर आए दुल्हन को। अब जैसा घर में दुल्हन को लाया ना, सुनना बराबर सुनना, किसको लाया, घर में लाया दुल्हन को, तो एक लाल कलर का दुपट्टा, एक पीले कलर का दुपट्टा, एक ब्राउन कलर का दुपट्टा पहले से लटका हुआ था। तो बीवी को शक तो बहुत होता है, आपकी बीवी को होता है? मेरे को किसी ने पूछा मोहना तुम्हारी बीवी को होता है? तो मैं कहा मैं भी इंसान ही हूं, और कौवा हर जगह काला ही होता है। तो शादी करके बीवी को लाया, बीवी ने फौरन कहा मैं तो पहली मर्तबा तुम्हारे घर में आई, अभी नई नवेली दुल्हन, ये लाल दुपट्टा, पीला दुपट्टा, ये काला दुपट्टा, ये हरा दुपट्टा, ये सब किया। तो कहा रहने देना, बात रहने देना, बात करवा जेवी छेद नहीं, रेवा देनी, अबे आ बात करवानी। तो बोलती नहीं नहीं मेरे को बताओ, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन आई हूं तुम्हारे घर में। तो कहा वो असल में लाल वाला दुपट्टा है ना, वो पहली बीवी का है, और पीला वाला जो है ना वो दूसरी का है, और हरा वाला जो है ना वो तीसरी का है, और तू चौथी है। बस वो बीवी का दिमाग गया। तो कहा वो तीन भी है? नहीं है, तीनों। कहा? कब्र में। तो कहा कैसे कब्र में चली गई तीन के तीन? कहा वो पहली वाली जो थी ना जिसका लाल दुपट्टा है, वो घर में खाना ही नहीं पकावे, खाना नहीं पकावे। अरे एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, एक दिन गुस्सा आया, हाँ डाल दिया, कब्र में डाल दिया उसको। लेकिन याद तो आती ना उसकी, इसलिए उसके निशानी के लिए लाल दुपट्टा लटका के रखा। तो कहा फिर वो जो पीला वाला है, तो वो कपड़े नहीं धोए। अरे घर में कपड़े के कपड़े जमा हो, जब एक दिन मैंने उसको कहा कि कपड़े धो, तो मुझे कहने लगी तुम किसके लिए पैदा हुए हो? मेरा दिमाग गया कि मैं शोहर होकर कपड़े धोऊंगा, मैंने उसको ही धो दिया, लेकिन निशानी के लिए वो रख दिया एक पीला दुपट्टा। तो कहा फिर वो हरा किसका है? कहा तीसरी वाली का, वो तो शॉपिंग करे, करती आपकी बीवी शॉपिंग और फेशियल और चेहरे पे ब्यूटी पार्लर। कभी कभी तो पहचान नहीं आवे कि मेरी बीवी है, वो तो जब रात को मुंह धोए तो पता चले कि मेरी है। कहा इतना ब्यूटी पार्लर में जावे, इतना पैसा, इतना शॉपिंग। कहा वो हरे दुपट्टी वाले को भी मैंने मार डाला और निशानी के तौर पर उसका भी रखा। फिर गुस्से में क्या कहा मालूम? वो लाल दुपट्टा पहली बीवी का, वो पीला वाला दूसरी का, हरा वाला तीसरी का। अरे बीवी को कहा सीधी रहना, तेरा दुपट्टा। वो उनकी थी, उनकी। कहो किसी और को धमकी देना, अब दुपट्टे का वक्त नहीं, टोपी लटकने का वक्त आया है। हसन भाई ये सब अपने को टोपी नहीं लटकाने का है, बस अरबाज करता है ना, करने दो कल उसको। आज तक वो बाज की तरह उड़ता था, अब अरबाज बन जाएगा। खैर निकाह पर एक बात बताऊं, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे
اس میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی پتہ چلے گا اور نکاح کا بھی پتہ چلے گا. اتنی بات بتا دو، دیکھو جو کل نکاح ہونے والے صبح 11 بجے، پہلے تو آمین کہو کہ اللہ وہ ارباز میں اور ان کی ہونے والی پتنی اور بیوی میں اللہ خوب محبت پیدا فرماوے، اور اللہ سب میاں بیوی میں محبت پیدا فرماوے، اللہ جوڑ والی شکل پیدا فرماوے، اللہ توڑ والی شکل سے حفاظت فرماوے. اکثر ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ موبائل. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو جھگڑا. اور اس کی وجہ کیونکہ ہم گھر میں آتے ہیں، یہ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا اس میں سے معلوم نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہوگا. ہم گھر میں آتے ہیں، بیچارہ تھکا تھکایا یوں موبائل یوں پلنگ پر پھینکا اور باتھ روم میں گیا، یہاں موبائل میں گھنٹی بجی، کس نے اٹھایا؟ بیوی نے. اور سامنے سے عورت کی آواز آئی ہلو، وہاں سے آفت شروع ہو گئی. پھر جیسا وہ باتھ روم میں سے نکلا، اندر کم کیا، باہر زیادہ کرنا پڑتا ہے. جیسا باہر نکلا شروع، کون تھی، کیسی تھی، کب تھی، کیا تھی. اب میرے پیاروں ایک بات ہے، اللہ بہت چھپاتا ہے، بہت چھپاتا ہے، بہت چھپاتا ہے، لیکن بندہ جب حد کرتا ہے نا، بہت پتہ کی بات، بہت پتہ. قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. بہت مشکل سوال، بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں؟ ارے آئے گی کہ نہیں؟ آئے گی، آئے گی. قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو. ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے؟ میرے کو نہیں معلوم. کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو، جو بھی بولتے ہو. یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن اللہ کے اللہ ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا بڑا ہوگا؟ اور بتاؤ بہت پیارے نبی گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمان سے کتاب دی. اس کتاب کا نام زبور. اس کتاب کا نام زبور. حضرت السلام نے کہا اللہ میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے کہ ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم بہت سے ترازو دیکھے دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑے ترازو دیکھے. حضرت داؤد نے اپنے زمانے میں مجھے ترازو دیکھنا نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت. میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. نے بہت کہا ایک مرتبہ ترازو بتا دے جو قیامت میں ہوگا. اللہ ایک دن اللہ نے جیسے حضرت داؤد ترازو بے ہوش. بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا، 7 آسمان اور اس کے سامنے چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. بڑا ترازو میں نے دیکھا، آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمینوں سے بھی بڑا. بولو قیامت کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ترازو ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. میرے بندے حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے ہیں میرے سے بڑھ کر حساب کرنے والا بولو کوئی. قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا بتا میں نے آپ کو بتا. لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا، ایک دایا پلہ اور ایک بایاں پلہ. ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2 دایا اور اگر دایا والا جھک بولو سبحان اللہ، جنت میں جائیں گے. اللہ ہم کو بلائے گا، اللہ نیکی رکھتے جا. اگر جھک گیا پلہ جنتی. اور اگر الٹا والا پلہ جھکا
قرآن میں لکھا ہمت نہیں بولنے لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے اما پر آپ کو یاد ہوگا اللہ نے فرمایا فآمنا ثقلت موازینہ فی عیشۃ راضیہ وما من خافت موازینہ فأمه ہاویہ اتنی بات تو سمجھ میں ابھی پوائنٹ پر کس کے ہاتھ میں ہوگا دایا پلہ جھکا تو الٹا پلہ جھکا تو اب سنو ایک آئے گا بولو ایک بندہ آئے گا سنو سوچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے دوسرا گناہ تیسرا گناہ چوتھا گناہ جمع ہوں گے الٹا پلہ تو کیا بنے گا ارے بولو نا کیا بنے گا جہنمی بنے گا اللہ کی طرف سے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ میں بیڑی لگاؤ اور یہ میرا بندہ گناہ جمع ہو گئے اس کا الٹا اللہ فرشتوں کو کہے آ گیا کڑی لے کر آؤ پاؤں میں کی بیڑی لے اس کو پکڑو اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے اس کو جہنم میں ڈالو جب وہ بندہ دیکھے ہاتھوں میں کڑیاں لا پاؤں میں کیا کہے گا اللہ معاف کر دینا اللہ معاف کر دے میرے کو جاننا اللہ میرے کو راج میں پریشان ہو جاتا تھا اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا بہت کمزور ہوں اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں کر لیتا آتی ہے حساب کا دن ہے اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے اللہ فرشتوں کو کہنا ہاتھ میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں لگا دو اور اس کو جہنم میں ڈالو فرشتے قریب آئیں گے اتنے میں سامنے اور شخص آئیں گے اتنے خوبصورت کہ روایت میں ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں سبحان اللہ فرشتے رک جائیں گے وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ بندہ جہنم میں جانے والا مگر یہ نیکی کا پلہ تھوڑی دیر پہلے جہنمی تھا اللہ کہتا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا اللہ اکبر وہ بندہ روئے گا روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا ابھی کچھ دیر پہلے تو میں میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے اللہ کہیں گے جا ہو گیا جنت نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے یہ جو آئے نا بہت خوبصورت ہے ان کا چہرہ بہت پیارا ہے اللہ یہ کون ہے کہیں گے مت پوچھ لے کون ہے تو وہ پوچھے گا کون ہے تو آواز آئے گی تیرا نبی محمد رسول اللہ آواز آئے گی میں مصطفیٰ میں مرتضیٰ تو کہے گا میرے نبی گنہگار کے سامنے میں بہت گنہگار ہوں کیا لے کر آئے کپڑے میں کیا لے کر آئے کیا رکھا کہ کیا دایا پلہ جھک گیا ہمارے نبی میرا امتی زندگی بھر پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا میں نے جمع کیا جب میں نے دیکھا جہنم میں جانے والا میں نے دیکھا تڑپنے والا میں نے دیکھا بچھو کے بیچ میں جانے والا میں نے دیکھا کہ
ہوگی بیٹا میرا امتی ہے درود پڑھا میں نے وہ درود کی پرچی کو میں نے نیکی کو پلے میں رکھا امتی مجھے درود پڑھائے مگر میرے درود سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیاروں اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ مطلب 100 بولا تو سوئی کون پڑھتا 1000 ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے آپ کے صدقے میں اللہ پورے نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی ہے اور بھی بتا دوں جیسے دیکھو ہمارے بھائی نے بتایا ایک ہزار مرتبہ درود پڑھتا سورت یعنی گجرات میں آ رہا ہوں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کاروبار بڑا کاروبار اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے وہ میرے پاس آیا اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میں اکثر جمعہ میں پڑھاتا ہوں گجرات میں کوئی بھی مسجد میں بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز دعا اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے کھانا کھلانے کے بعد ہوتا ہے خاجگان کے بعد یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر پوچھا جاتا ہے کیسے گزارا تو نے 15 دن کیسے گزارا کیسے گزارا جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے جوان بہت سال پہلے میرے پاس آوے کچھ بھی نہ بولے ایک سے میرے بڑے غصے میں بھائی میں نے تیرے کو روزانہ درود پڑھنے بولا تو کبھی میرے دیکھو تو روزانہ پڑھتا اس کے آنکھوں سے دھارسو میں بھی گھبرا ناراض تو نہیں ہو گیا کیا ہو گیا دھیرے سے آ کر مجھے کہتا سوتا نہیں 10,000 مرتبہ نہیں ہو جاتا کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا ایک کپڑے کا کاروبار جوان بیوی والا بچے والا اور اچھا مال دولت والا رات کو سوئے نہیں چاہتا مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے یہ چاہتا ہوں کوئی 10,000 پڑھے ہمارے پیارے بھائی روزانہ مرتبہ درود پڑھے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے لیکن ایک سوال درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے بولو نہیں انشاءاللہ ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا کتنی مرتبہ پڑھنے کا کم سے کم 100 اچھا ہم پڑھیں گے ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا پورے مجمع سے ہم پڑھیں گے راج نگر میں مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا پورا مجمع اللہ کو حاضر رکھ کر فائدہ نہیں ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہمارے پڑھنے سے ہماری عزت میں بڑھوتی ہوگی ارے ہاں یا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے کوئی پریشانی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا دوستو سن لو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آرڈر دیا ہے آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو فائدہ تمہارا ارے بولو فائدہ اللہ نے کیا فرمایا حکم دیا نبی کا کوئی فائدہ آواز نہیں آ رہی ہمارے نبی کا کوئی فائدہ اچھا ایک سوال ہے قیامت کا جھٹکا ہے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا قیامت کا جھٹکا آئے گا سب انسان ختم میں آپ سب کوئی زمین پر نہ کوئی انسان کوئی جنات نہ کوئی چرندہ نہ کوئی درندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کیڑا مکوڑا سمندر میں مچھلی جیسے بجھ جاتا ہے جیسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے سورہ یاسین میرے ساتھ نے فرمایا
جائیں گے میرے راج نگر والے سوال بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے؟ انسان بھی نہیں، چرندہ بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پہ رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ، کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتے بھی نہیں، ارے بولو فرشتے بھی نہیں، قرآن کریم میں فرمایا لا کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، اور بلند آواز سے کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، انسان درود پڑھے، فرشتے درود پڑھے، پیدا کرنے والا پروردگار اللہ خود درود پڑھے، اللہ درود پڑھے۔ اگر وہ درود ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ میں یہاں راج امانت پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتا آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔